بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تمہارے اوپر روزے رکھنا فرض قرار دیے گئے اور رمضان المبارک کے روزے جو ہیں یہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سارے لوگ پچھلے سال ہمارے درمیان موجود تھے، اس سال وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، جن میں سے بہت سارے ایسے افراد ہیں جو یہاں ہمارے پاس آیا کرتے تھے اور اب وہ شاید نہیں، یقینی بات ہے کہ وہ ہمارے پاس یہاں اس مجلس میں کبھی نہیں آئے۔ ہمارے ایک دوست بھائی بہت پیارے، اللہ تعالیٰ ان کو اس سارے معاملے پر صبر کرنے کی توفیق دے۔ آپ شاید جانتے ہوں گے یا چونکہ بہت سارے لوگ آتے جاتے ہیں، رضوان بھائی تھے ہمارے منڈی بہاؤدین سے، ان کی وائف یہاں پہ میرے پاس آیا کرتی تھی۔ امارات جانے سے پہلے 2-3 دن پہلے میں منڈی بہاؤدین ان کے گھر چکر لگا کے آیا۔ ان کے کسی عزیز یا رشتہ دار کی اس قبرستان میں ہمیں ایک بالوں کا بہت بڑا گچھا ملا، ایک شاپر پورا بھرا ہوا تھا بالوں سے اور کچھ تعویذات تھے۔ اس سے کچھ وقت پہلے ان کے خامن کے ایک بھائی جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اور ان کے اس قبر کے ساتھ کچھ آگ جلی ہوئی تھی، تو مناسب نہیں تھا کہ اس موقع پر اس طرح کی کوئی بات جو ہے نا وہ ان کے سامنے کی جاتی، لیکن سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بہتر جانتا ہے ہمارے نیتوں کو اور ہمارے حالات کو۔ بس میں ادھر سے پاکستان سے باہر نکلا ہوں، پیچھے سے مجھے خبر پہنچی ہے کہ ان کی طبیعت ایک دم خراب ہوئی ہے اور ان کے دماغ میں جو ہے وہ ایک ٹیومر بنا، دیکھتے 2 یا 3 دن کے اندر اور ان کو ہاسپٹل ایڈمٹ کروا دیا گیا۔ میرے ساتھ رابطے میں تھے وہاں پہ دبئی، تو مسلسل رابطہ تھا ان کے ساتھ، لیکن اچانک رابطہ کٹ ہو گیا، رابطہ ان سے بالکل منقطع ہو گیا۔ لیکن آپ کو یہ بات بتا دوں کہ 3 تاریخ کو میں واپس آیا، 3 تاریخ کو وہ خاتون دنیا سے جا چکی تھی۔ جی اچھا ہاں جی اور بالکل نارمل، میری مہرین ان کا نام تھا، وہ بیچارے ان کو کراچی لے گئے۔ یہ میں آپ کو مطلب زندگی کی حقیقت بتا رہا ہوں، 20-22 دن کوئی لمبا سفر نہیں ہے، لیکن موت کے لیے لمحات چاہیے۔ پھر اسی طرح ہمارے ایک دوست سرگودا میں سعودی عرب جاتا ہوتا تھا، تو افراہیم ان کا نام تھا، بڑی اچھی گپ شپ رہی ان کے ساتھ، بہت اچھے سلام دعا رہی، اور کوئی مسئلہ ہونا انہوں نے مجھے جو ہے وہ فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کرنا۔ یہ آج بھی میرے پاس ان کا نمبر افراہیم سعودیہ کے نام سے میرے پاس سیو ہے۔ یہ زندگی ہے، اور اگر ایک لمحہ بھی ہمارا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے بغیر گزرتا ہے تو اللہ کی قسم اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ مطلب ہماری زندگی سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اللہ کے دین کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ سوال کیا کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں رقیہ
دم، علاج، جو کچھ بھی معاملات کرتا ہے وہ اپنے مطلب کے لیے کرتا ہے. میں اپنے مطلب کے لیے تو زندگی گزار رہا ہوں، لیکن خاموشی اختیار کریں. میں اپنے مطلب کے لیے زندگی گزار رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ سے کیا حاصل کرنا ہے میں نے اس زندگی میں، مجھے اس کا کچھ اندازہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں. میرا رب کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. میرا اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہم اپنے ہاتھوں دفن کر کے واپس نہیں پلٹتے تو ہماری تقسیم شروع ہو جاتی ہے. ہم آپس میں پھٹ جاتے ہیں، ہماری تقسیم ہو جاتی ہے. کیا ہے کہ جی میرا مطلب ہے، کسی کا کوئی مرلوں کا 5 مرلے زمین، 2 مرلے زمین، 3 مرلے زمین کا کوئی چکر چل جاتا ہے، میرا حصہ اتنا نکالو، میرا حصہ اتنا نکالو. وعلیکم السلام. جی الحمدللہ. تو یہ زندگی ہے. کتب علیکم الصیام، یہ روزوں کی فرضیت کو، روزوں کی اس فرضیت کو سمجھنا اور اس کی اہمیت کو سمجھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. سبحان اللہ، یہ اتنے اچانک سے بیمار نہیں ہوئے ابراہیم، یعنی اچانک سے ایک دم سے ان کو پینک اٹیک نہیں آیا، اور وہ ایسا نہیں ہوا کہ آج بیمار ہوئے اور کل ان کی ڈیتھ ہو گئی. جس دن یہ بیمار ہوئے اس سے ایک دن پہلے انہوں نے، ان کے ایک برادر اللہ ہے، انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا، انہوں نے مجھے کچھ بتایا. میں نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے نا، یہ سحر المدفون، دفن کیے ہوئے جادو کا معاملہ ہے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. جنون کی کیفیت طاری ہوئی. آخری لمحات میں کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں، کچھ کھانا پینا نہیں. تو ایک زندگی کے لمحات گزارے اور اللہ کے پاس چلے گئے. اور وہ زندگی جو اصل ہے، جہاں پہ خوف، یہ خوف نہیں ہے کہ میں نے مر جانا ہے. یہاں پہ ہمیں یہ خوف نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے مر جانا. ہمیں یہ خوف ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالی ہمیں عذاب الحریق، جلتے ہوئے عذاب میں اللہ ہمیں مبتلا نہ کر دے. اپنے ایمان، اپنے عقائد اور اپنا قرآن اور سنت، مسنون دعائیں، مسنون عمل، مسنون علاج، جتنا ہو سکتا ہے اس پر اپنے آپ کو مضبوط اور قائم رکھیں. کتنے ہی لوگ، کتنے ہی ایسے معالجین کو میں جانتا ہوں، علاج کرنے والے لوگوں کو جانتا ہوں جو ڈی ٹریک ہو گئے، جنہوں نے اس علاج کی فیلڈ میں داخل ہونے کے بعد اپنی زندگی کو اللہ کے لیے کم اور شیاطین اور لوگوں کے لیے زیادہ انہوں نے وقف کر دیا. اقسم باللہ، آپ کو اس بات کا شاید اندازہ نہیں ہے کہ اس فیلڈ کے اندر کتنے سارے لوگ، کتنے ہی لوگ تباہ و برباد ہو گئے. اور جو اللہ کے دین کو، یعنی اپنے مطلب کے لیے اللہ کے دین کو استعمال کرے گا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس کو پھینک دے گا. اللہ کہے گا جاؤ پھر آپ بھی لوگوں سے جا کے اپنا معاملات حل کرو اور کرواؤ. اجر شہداء، وہ شہداء میں اللہ تعالیٰ ان کو شمار کرتا ہے. اکثریت بیماری جو ہے نا وہ پیٹ کی بیماری سے اور جنون کی بیماری سے فوت ہوتے ہیں. پیٹ کی بیماری کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو پیٹ کی بیماری سے فوت ہونے والے لوگ ہیں، یہ فی زمرۃ الشہداء، یہ شہداء کے زمرے میں، شہداء کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کا حشر کرے گا، ان کو اٹھائے گا. تو ویسے بھی مومن کو ایک اگر کانٹا بھی لگ جائے تو اللہ تو اس پر بھی اجر دیتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک عورت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ انی مسرع، یعنی مسروع، یا رسول اللہ مجھے دورے پڑتے ہیں، میں اپنا علاج، میرے لیے دعا کریں اللہ سے کہ اللہ مجھے شفا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں اس بات کا زیادہ لالچ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تجھے اس بیماری پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تجھے جنت دے دے؟ بات نہیں سمجھے؟ یعنی بیمار ہوں، ایسا نہیں ہے کہ علاج نہیں کروا رہا، سب کچھ، لیکن اس بیماری پر میں صبر کتنا کرتا ہوں، اس بیماری پر اللہ سے
امید کتنی ہے مجھے. سبحان اللہ. اس بیماری پر آپ کا صبر کتنا ہونا چاہیے. اس صبر کے بدلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا, بلکہ اس خاتون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, یا رسول اللہ میرے لیے پھر یہ دعا ضرور کر دیں کہ میں اگر بیمار پڑوں تو میری بیماری میں میرا پردہ خراب نہ ہو, میرا پردہ خراب نہ ہو. کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس بات پر خوش ہوئے اور کہنے لگے اللہ اس عورت کا پردہ خراب نہ ہو. اس کو دورے پڑتے تھے, لیکن دیکھنے والے صحابہ اکرام یا صحابیات مبشرات, انہوں نے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس عورت کو دورے ضرور پڑتے تھے لیکن اس کا پردہ کبھی خراب نہیں ہوا. یہ خیال تھا اپنی عزت کا, یہ خیال تھا اپنے معاملے کا, اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عافیت دی وہ یہ تھی کہ وہ جنت ان کے لیے ضمانت تھی. بیماری پر صبر کرنے کے بعد جنت ان کے لیے ضمانت تھی. اور آج ہمارے اندر بیماری کو لے کر, مسائل کو لے کر, تکلیفوں کو لے کر کتنا صبر ہے, یہ اپنے آپ سے سوال کریں. اور آخر میں یہ آپ کو بتاؤں کہ رمضان المبارک جو ہے یہ علاج جو ہے یعنی حسد, علاج السحر, علاج العین, نظر, حسد اور جادو کے علاج کے لیے اس سے بہتر سنہری موقع آپ کے پاس نہیں. اگر ایک نیکی کو اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ بڑھا کے آپ کو رمضان المبارک میں دیتا ہے تو آپ اپنے نامہ اعمال میں, ہم سب اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ دگنا تگنا اضافہ کر سکتے ہیں. عام روٹین میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ائمہ کرام یعنی بعض سلف صالحین ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا تھا جب وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے. اور ہمیں قرآن کی تلاوت کے لیے ہمیں وقت نکالنا پڑتا ہے. جی میں نے یہ 10 منٹ دیے ہیں, میں نے 20 منٹ دیے ہیں. اور دوسرا, رمضان المبارک میں اپنے والدین کی طرف سے صدقہ بہت زیادہ کریں. اپنی بیماری کو لے کر بہت زیادہ صدقہ کریں, اپنے مسائل کو لے کر صدقہ بہت زیادہ کریں. بعض روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ رمضان المبارک آتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دروازے کھول دیتے, کھانے پینے طعام کے اور لوگوں کو پانی پلانے کے, یعنی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے, صدقات اور خیرات کے دروازے کھول دیتے. جس طرح آندھی چلتی ہے اس طرح صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے. ہم نے فکس کیا ہوا ہے کہ جی ہم نے شب قدر میں دینا ہے, ٹھیک ہے جی, یا ہم نے پہلے عشرے کے آخری دن دینا ہے. بعض لوگوں نے فکس کیا ہوا ہے جی 7ویں روزے, 11ویں روزے, 14ویں 15ویں روزے اور 21ویں روزے یا پھر 27ویں. بعض لوگوں نے یہ فکس کیا ہوا ہے, لیکن اس کے لیے کوئی فکس دن نہیں ہے, کوئی فکس وقت نہیں ہے کہ آپ نے اس گھڑی میں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جتنا بیڑا غرق ہمارا یوٹیوب سے وظائف بتانے والوں نے کیا ہے شاید ہی کوئی کر سکتا ہو. بعض لوگوں نے اب آپ کے سامنے رمضان المبارک کے حوالے سے وظائف آنا شروع ہو جائیں گے کہ جی آپ نے رمضان المبارک کی اس گھڑی میں, اس رات میں آپ نے یہ وظیفہ, یہ ساری چیزیں کرنی ہے تو آپ کا کام تمام ہو جائے گا. شروع نہیں ہوگا, آپ کا کام تمام ہو جائے گا. اور تمام کیوں ہوگا؟ سب سے زیادہ ہماری خواتین وظائف کرنے والی ہیں پوری دنیا میں, سب سے زیادہ. اور سب سے کمزور عقیدے بھی ہماری عورتوں کے ہیں. سب سے زیادہ دعائیں اللہ سے کرنے والی ہماری عورتیں ہیں, اور سب سے زیادہ کمزور ہماری خواتین عقائد میں, اور خاص طور پہ عقیدہ توحید میں. اور اسی طرح رمضان المبارک میں کوئی ٹائم فکس نہیں ہے. ہاں جو ٹائم فکس ہے وہ صرف تہجد کا ہے اور افطاری سے پہلے کا جو وقت ہے, جس کے متعلق ہمیں مسنون احادیث ملتی ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت آسمان دنیا پر آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پکارتا ہے. پکارنے والا پکارتا ہے, کیا کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا, کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا, اور کوئی ہے مجھ سے صحت اور عافیت طلب کرنے والا. کتنے بد نصیب ہے جو اس وقت بھی سو رہے ہوتے ہیں, صرف اذان سے 5 منٹ پہلے اٹھتے ہیں, وضو کرتے ہیں اور جا کے سحری کر کے سیدھا مسجد میں اللہ اکبر. اور اسی طرح افطاری سے پہلے
افطاری کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس وقت روزے دار کے منہ سے نکلنے والی جو بدبو ہے، ہمیں لگتا ہے بدبو ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ مسک سے زیادہ معطر خوشبو ہے اگر روزے دار اپنے اس روزے کی تمام شرائط کو پورا کرے تو۔ بعض روزے دار ایسے ہیں کہ جو روزہ تو رکھتے ہیں، نماز پھر بھی نہیں پڑھتے، سارا دن بھوکا پیاسا رہے، شام کو اٹھ کے دیکھا کہ جی ہمارا ٹائم ہو گیا افطاری کے لیے، آ کے بیٹھ جاؤ۔ عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ اور اپنے احباب کو راضی کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بہتر بنائیں۔ آپ یقین کریں سبحان اللہ، یہ نیتوں کا اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اگر آپ کی نیت بہترین ہے انشاءاللہ اور آپ کا دل دوسرے سے صاف ہے تو آپ اپنے آپ کو یقین کریں کہ آپ انشاءاللہ یعنی رحم کو جوڑنے والوں میں اللہ تعالیٰ آپ کا شمار کرے گا۔ دوسرا جڑتا ہے نہیں جڑتا، آپ اپنا دل صاف رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر، آج کافی لمبا ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ رکیا کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک سوال ہے جی جی آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بھی سنا ہے کہ وہ شہید ہو، لیکن جو برے کام کر کے ہمارے ایک ہیں جنہوں نے بہت زیادہ جادو یہی کام کیا، ٹھیک ہے، اب وہ پڑی ہیں کینسر کے مرض میں اور ان کو لنگس کا، اب بتائیں ان کے فیوچر کیا ہے؟ دیکھیں اگر اس طرح کی خواتین جن کی زندگی آپ کو صحیح معنوں میں بتا رہی ہو کہ یہ بھی دیکھیں گمان پھر بھی ہمیں یہی رکھنا چاہیے، ممکن ہے غالب گمان ہے اس خاتون نے توبہ کر لی، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر توبہ یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اگر مرتے وقت بھی یا اپنی بیماری کے اوقات میں بھی وہ اس طرح کے کاموں میں واضح طور پہ پائی جائیں تو ان کے لیے شفا کی یا ان کے لیے خیریت کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ جس بندے پہ کر رہی جس بندے نے اس کی چیزیں پڑی اس کا سراغ اس نے لالچ کیا اس گھر میں کہ یہ نکل جائے اور مجھے یہ سارا گھر ملتا، اس وقت اس کا اپنا نیچے والا پورشن سارا بنا ہوا پڑا ہے ماں کے گھر میں۔ اللہ اکبر، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے جس پہ کیا وہ گھر میں ہے کیونکہ اس پہ اثرات چیزیں اس کو یعنی یہ بات کلیئر، یعنی آپ کی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ابھی تک ان معاملات میں ملوث ہے، کام کر رہی ہے، اور اگر اس میں وہ شامل ہے تو اس کے لیے کوئی دعا نہیں کریں گے۔ مشرک کے لیے آپ جنت کی دعا نہیں کر سکتے، مشرک کے لیے انما المشرکون نجس فلا تقربوا المسجد، اور ساحر جو ہے وہ تو مشرک ہے، اس کا تعلق کیا ہے اسلام سے؟ جادو کرنے والا بھی مشرک ہے، جادو کروانے والا بھی مشرک ہے، وہ تو وہ برابر ہے اس کے ساتھ۔ وتعاون، قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین سبحان اللہ وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، وتعاونوا علی البر والتقوى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور اللہ سے دور لے جانے والے، اللہ کی دشمنی پیدا کرنے والے اور اللہ سے لڑنے اور جھگڑنے والے کاموں میں کسی کے ساتھ کوئی تعاون نہ کرو۔ تو ساحر جو ہے وہ اللہ سے دور کرنے والا ہے، اللہ کی دشمنی پیدا کرنے والا ہے، اس لیے علی بھائی ایک بات آپ نے کہا کہ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب ہم اس کے بارے میں گمان کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، لیکن جو حقوق العباد میں اس نے کوتاہی کی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ اللہ تعالیٰ ہاں جب تک وہ تو قیامت والے دن وہ فیصلہ ہوگا، وہ قیامت والے دن فیصلہ ہوگا کہ ہاں جی جاؤ اس سے پوچھ کے وہ تمہیں معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ایک بکری نے اگر بغیر کسی وجہ کے کسی کو سینگ مارا ہوگا نا، اللہ اس کو بھی اس کا بدلہ لے کے دے گا، ہم تو انسان ہیں، ہاں جی اگر معاف کر دیں تو پھر دل سے معاف کر دیں، خلاص اس کا معاملہ وہ جانے۔ تو پھر دیکھیں میں نے ایک عمل بھی کیا نا، اس پر بھی سزا اور جزا ہے، یہی آخرت پر ایمان ہے، اس پر بھی سزا اور جزا کا معاملہ اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے، اور اگر میں اس میں صاف ہوں، کلیئر ہوں، تو پھر بے خوف اللہ کے فضل و کرم سے میں بے خوف زندگی گزاروں،
اور اگر میرے اندر کوئی کمی کوتاہی کوئی غلطی کوئی گناہ ہے کبیرہ یا صغیرہ میرے اندر صغائر یا کبائر میں سے کچھ موجود ہے میں اللہ سے توبہ کروں. اور توبۃ النصوح اللہ اتنی محبت کرتا ہے ایسے بندے سے توبہ کرنے والے سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے پھر اپنے فرشتوں میں اللہ اس کا تذکرہ کرتا ہے فرشتوں کو کہتا ہے جا کے دنیا میں اس کا تذکرہ کرو کہ یہ بندہ توبہ تائب ہونے والا ہے واپس پلٹ کے آنے والا ہے یہ مجھ سے معافی مانگنے والا ہے طلب کرنے والا ہے. مجھ سے میرے نفس سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں رات کو میں اللہ سے معافی مانگ کے سوتا ہوں اور اگر آپ بھی ہم سب یہی کام کریں یا رب مجھے معاف کر دے یا رب میں نے جس کو میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی اللہ اسے بھی معاف کر دے میں نے بھی اسے معاف کیا اور اللہ اس کے دل میں میرے لیے اور میرے دل میں اس کے لیے رحم پیدا کر دے تو کیا یہ دل آپ کے کنٹرول میں ہے یا اللہ کے اختیار میں ہے؟ تو جب اللہ کے اختیار میں ہے تو اپنے معاملات کو ہم اللہ کے سپرد کرنا کیوں نہیں سیکھتے؟ تو شیطان خبیث آتا ہے نا درمیان میں. آپ کسی کے جواب دہ نہیں ہیں آپ خود اپنے نفس کے خود جواب دیں. دوسرا نہیں چاہتا تو آپ نے اس کی جگہ پہ کھانا کھا کے دیکھا کبھی؟ اس کی بھوک آپ کے کھانا کھانے سے اس کی بھوک مٹتی ہے؟ جب اس کی بھوک آپ کے کھانے کھانے سے نہیں مٹ سکتی آپ کے عمل سے اس کو کیا اجر و ثواب ملے گا؟ میں اپنی ذات کا کم از کم سوچوں کہ بھئی میں نے اپنی قبر میں اپنے رب کو میں نے کیا جواب دینا. خلاص دونوں ہاتھ رکھیں گھٹنوں پہ آنکھیں بند کر لیں توجہ سے تلاوت کو سنیں انشاءاللہ.